صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلے کی ابتدا کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ سب سے پہلے ہوگی تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ الحمدللہ عز وجل، تلاوت کلام پاک ہم سن چکے ہیں۔ اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، حضور علیہ السلام کی رفعت۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور کی عظمت بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و سرائی کرنے والے ہیں۔ آج ہم بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے میں تلاوت کے بعد کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پروانہ تمہارا
مرمر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا جانا نا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا حضور اگر شمع ہے تو شمع بھی کیسی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں شمع میں جو موم بتی ہوتی ہے اس کو جب جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بھی نکلتا ہے دیا جلاتے ہیں اس میں سے بھی دھواں نکلتا ہے لالٹین جلاتے ہیں اس میں سے بھی دھواں نکلتا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ شمع ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوئیں کے عیب سے محفوظ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے ماشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا قبلہ حافظ عدنان چشتی الطاری حافظہ اللہ تعالیٰ سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرحبا سیدی آپ کی آمد آپ تشریف لائے اور میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کیا فرمائیں گے کس طرح سے موضوع کی جو ہے وہ ابتدا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً ہر مسلمان کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ مبارک ہے وہ ہر ایک کے لیے رہنما ہے لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے محب اور سچے پیروکار تھے یہ سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کرام تابعین عظام ان تک چلتے چلتے درجہ بدرجہ مختلف انداز میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں انہیں اپناتے رہے اور اپنے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ اطاعت کا جو عنصر ہے وہ پیدا کرتے آئے یہی سلسلہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچا آپ کا کردار آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بچپن ہی سے آپ کو جو گھرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ملا جو والدین کی تربیت جو نانا جان کی تربیت جو دیگر عزیز و اقارب زہد و تقوی اور حق اور سچائی کے وہ پیکر تھے ان کا پورا خاندان جس نے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر ابتدا ہی سے ایسا نکھار پیدا کیا کہ بے شمار لوگ
صرف آپ کو دیکھ کر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیا کرتے تھے. اللہ تبارک تعالی نے ایسے کردار کا مالک آپ کو بنایا تھا. اور پھر ابتدا ہی سے مشہور واقعہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ابتدا ہی سے کیسا ستھرا تھا، اور اپنے والدین بالخصوص اپنی والدہ کی بات کو کس انداز میں آپ لیا کرتے تھے اور اس پر عمل کی کوشش کیا کرتے تھے. سچ بولنے کا والدہ نے فرمایا، یعنی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ان کے ساتھ متعلق فرما دی تھی. ابتدا ہے، چند سالوں کی عمر ہے، علم دین کے لیے جاتے ہیں اور رستے میں ڈاکو جو ہے وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، حالانکہ یہ ایسا وقت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ ہو تو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نہ ظاہر کروں، میرا مال بچ جائے. لیکن کمال ہے کہ والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا. آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اتنے دینار ہیں، اتنے درہم ہیں. اب وہ اس نے تلاشی لی، ڈاکو جو تھا، لیکن نہ پا سکا. اپنے وہ جو ان کا سردار تھا ان کے پاس لے گیا، کہنے لگا یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا میرے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اب وہ سردار بھی حیران ہوا کہ یہ کیسا مطلب بچہ ہے، لوگ چھپاتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہیں. تلاشی لی گئی تو وہ اندر جیب میں سلے ہوئے تھے، لباس کے اندر مل گئے. اور یہی اب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف آیا. یہ کردار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ بچپن ہی سے آپ نے کیسا عملی نمونہ پیش کیا، اور آپ نے حق اور سچ کہ مجھ سے سوال کیا گیا، جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا اور بتایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈالا. وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ کیسا اطاعت گزار ہے اپنی والدہ کا. آپ نے ارشاد فرمایا میری والدہ نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اور آپ کے اسی واقعے کی وجہ سے، اسی سچ بولنے کی وجہ سے وہ جو 60 ڈاکوؤں کا گروہ تھا وہ سب کا سب تائب ہوا آپ کے ہاتھ پر، لوٹا ہوا سارے کا سارا مال انہوں نے واپس لوٹا دیا. تو یہ آپ کا ایسا ستھرا کردار ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ. یہ بچپن کی ایک مثال ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری سیرت ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے آتے، آپ کی صحبت، آپ کا کردار، آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر وہ سب کا سب چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فتوح الغیب شریف کے اندر، ارشاد فرماتے ہیں مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے جھوٹ کی عادت کو چھوڑ دے. ارشاد فرماتے ہیں ہر وقت سچ بولے، نہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے، نہ بھولے سے، نہ آمدن، نہ خطان، نہ سہون. ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ کو اپنا وتیرہ بنا لو، اپنا طریقہ بنا لو. اگر تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالی حکمتوں کے دروازے تمہارے دل پر کھول دے گا. امیر سنت کہتے ہیں نا ستھرا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے، محبوب کا صدقہ تو مجھے بنا دے. جی یہاں ایک بات جو ڈسکس ہو جانی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ غوث پاک کی والدہ نے انہیں کیا سمجھایا جی کہ جھوٹ نہیں بولنا. جی اور آج ہم جو عاشقان غوث اعظم کہلانے والے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو یا اپنے ماتحتین کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے کال آ رہی ہے، کسی کال اٹینڈ نہیں کرنی، دوسرے کو فون دے دیا، بول دو بھائی یہاں پہ نہیں ہے، موبائل یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہے. جی اسی طرح سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا وہ اس میں بھی جھوٹ نہیں بلواتا کسی سے. بھائی آپ بعض کا ایسا ہوتا ہے بندہ بات نہیں کر سکتا، تو اس میں یہ طریقہ کار اپنا لیتے ہیں، یا آپ ان کو بولنے کہ ان کا موبائل میرے پاس ہے، یہ بات کرو، اور ان کو بولو بھی موبائل ان کا میرے پاس ہے، آپ کو جو پیغام دینا ہے وہ دے دیں. موبائل جیسی بات ہے، انہیں کے پاس ہوتا ہے. ہمارے اگر کیا کہتے ہیں بولو گھر پہ نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے، سو رہا ہے، بیل ہو رہی ہے، جاؤ بول کے آؤ، بیٹا بول کے آؤ، وہ گھر پہ نہیں ہے. بچہ باہر جاتا بولتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جھوٹ کا اس کے اندر عنصر پایا جاتا ہے، سری جھوٹ ہے یہ. اور یہ دراصل والدین کو اس وقت
شاید اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو ایک گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور گناہ پر دلیر کر رہا ہے اس کو. اور اس طرح کا معاملہ جو ہے, اب ہوتا کیا ہے, بچے نے جو کچھ دیکھا کہ والد صاحب گھر پر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں, اب یہ اس کی بد اخلاقی کی تربیت کی ابتدا ہو چکی ہے, جھوٹ بولنے کی. اب وہ ہوگا کیا, اس نے جو والدین سے سیکھا, اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ, اور ہر ایک جانتا ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑوں سے سبق لیتے ہیں. اب اگر باپ سگریٹ پینے والا ہے تو بچے کو سگریٹ نہ ملے تو وہ پینسل کو یوں کر کے اور تیلی سے جلا کر پینے کی کوشش کرتا ہے, وہ مطلب اس کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم دراصل اس کا وہ جو خالی ذہن ہے, جو اس کے ذہن کی خالی تختی ہے, اس پر جو پہلا سبق ہم اس کو دے رہے ہیں وہ اس بات کا دے رہے ہیں کہ باپ گھر پر موجود ہے, اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جا کے کہہ دو وہ گھر پر نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی عملی تربیت. اور پھر یہ بچہ کیا کرتا ہے, بیٹا کہاں پہ ہو, ہاں بچہ بھی کہے گا کہ آفس میں, باپ آفس میں فون کرے, بیٹا کہاں پہ ہو, ابو گھر پہ ہوں, جی بیٹا کہاں پہ ہو, جی میں کوچنگ میں. ہاں وہ گھوم رہا ہوگا پارک میں اور بولے گا میں اسکول ہوں. اب وہ اس کو سبق دے دیا ابتدا سے کہ بھئی یہ اس طرح کا معاملہ ہے, تو اب وہ سارے کا سارا جو ہے بچے کی جو ابتدا والدین نے غلط کی تھی وہ آگے چل کر بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. اور یہ سب کا سب معاملہ جو ہے اس کی جو اس کا گناہ ہے, اس کی جو ابتدا کی تھی وہ والدین نے کی تھی. حالانکہ ہمارے اسلاف کی جو تربیت ہے, اور انہوں نے جو اپنے ماننے والوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوا کرتے تھے انہوں نے کیسی تربیت اور کیسا عمل کا جذبہ عطا کیا تھا. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کریمانہ, آپ کے کردار کے متعلق امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اتنی جلالت اور منزلت, اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے باوجود اگر کوئی چھوٹا سا بچہ یا بچی بھی آپ کو بات کرنے کے لیے روک لیتا تھا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہیں رک جایا کرتے تھے, اس کی بات سنا کرتے تھے. اسی طرح فرماتے ہیں طالب علموں اور فقیروں کو اپنے پاس جگہ دیا کرتے تھے, اپنے پاس بلایا کرتے تھے, انہیں اپنے پاس بٹھاتے, ان کے کپڑے صاف کرنے سے بھی دریغ نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ ایسا ستھرا اخلاق تھا کہ کسی کے لیے کسی قسم کی نفرت, کوئی عداوت اور کوئی اپنے اندر بڑا پن معاذ اللہ, ایسا کوئی بھی عنصر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں نہیں ملتا, بلکہ ہمیشہ مخلوق خدا کے لیے اپنے بازو جو ہے وہ محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ بچھا دیا کرتے تھے اور ان کی اصلاح کا سامان فرمایا کرتے تھے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو ستھرا کردار ہے, جب ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں, ان کے نام پر کھاتے ہیں, ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہمارا نظر و نیاز جو ہے وہ قبول ہو جائے, یہ سارے کا سارا اس لیے ہے کہ ان کی ذات سے محبت ہے ہمیں. تو اب محبت جو ہے وہ اطاعت سکھایا کرتی ہے, محبت اس بات کی طرف مشیر ہوتی ہے, اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت بھی کریں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک کیا ہے, نمازوں کی کیسی پابندی ہے, تلاوت قرآن کا کیسا ذوق ہے, کیسا شوق ہے, لوگوں کے ساتھ کیسی محبت. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ جو ہے بھوکے آتے تھے, پیٹ بھر کے جایا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال پر غور کیا, یہ نفلی اعمال کی بات ہے, فرائض و واجبات کو چھوڑ کر. فرماتے ہیں میں نے غور کیا اور میں نے دیکھا بھوکے شخص کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر افضل کوئی کام نہیں. اللہ اکبر. یہ کردار ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تبارک تعالی نے دیا ہے تو وہ اس کو کیسے تقسیم کر رہے ہیں. فقراء میں, غرباء میں جو مستحقین ہیں, یہ لوگوں کے اندر محبت, مخلوق خدا پر شفقت کا ایک جو ہے انداز ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت میرے ہاتھ میں ہو, میں اس کا مالک ہو جاؤں, ارشاد فرمایا کہ میں اس سب کا ساری کی ساری دولت کا بھوکوں کو کھانا کھلا دوں. اللہ, یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کردار ہے. آپ کی کالز بھی ہیں, آپ کی میسیجز بھی ہیں, آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا سلمان مدنی سے یہ عرض ہے کہ مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بھی منقبت سنا دیں. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے
غوث پاک کو کھانے میں کیا پسند تھا، یہ بتائیں کچھ۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض سیرت کی کتب کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ دن ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور اتنا قلیل کھانا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر سے آپ کے لیے کھانا بن کے آتا، کچھ بسا اوقات چند روٹیاں آتی، 3 یا 4 آتی، تو فرماتے ہیں 3 یا 4 میں سے کرتے کیا تھے، ایک اپنے لیے بچاتے اور باقی جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کو توڑ کر تقسیم فرما دیا کرتے ٹکڑے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ایک ہی روٹی جو کی روٹی آتی اور اس میں سے آدھی اپنے لیے رکھا کرتے تھے اور آدھی خیرات کر دیا کرتے تھے، لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا زہد اور تقوی، مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مرغن کھانے اور اس طرح کا معاملہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کم کھانا اور پھر عبادت کثرت کے ساتھ کرنا، یہ آپ کا معمول تھا۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک جو ہے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، ہم لوگ تسہل پسندی کا، سہولت پسندی، آسانی جس کام کے اندر ہو نا تو اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمازوں کے پابند تھے، کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے، اور باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنا، یہ آپ کا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ آپ کا معمول تھا۔ تو ہمیں ایسی باتیں اپنے آپ پر لازم کرنی چاہیے کہ ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام لیوا ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ جو طریقہ انہوں نے دیا، اب غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز کھا کے اور فجر کے اندر سو رہا ہو بندہ، تو یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی سیرت طیبہ اس بات کا درس دیتی ہے، اگر تم غوث پاک رضی اللہ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، ہم عشاء کے وضو سے فجر کی نہیں پڑھ سکتے، ہر بندہ یہ نہیں پڑھ سکتا جی میں 40 سال نہیں پڑھ سکتا، ارے عشاء کے وضو سے عشاء کی اور فجر کے وضو سے فجر کی تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو اسی بات کو جو ہے وہ اپنی زندگی پر لازم کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن کوئی بھی نماز قضا نہیں کروں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، آپ رحمۃ اللہ تعالی کے سے سچی محبت کرنے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اور جو دیگر آپ کے جو مریدین ہیں، متعلقین ہیں، آپ کے سلسلے سے متعلق ہیں، وہ سب کے سب بھی اسی بات کا جو ہے درس دیتے آئے، اور ہمارے لیے یہی جو ہے انہی کا، اور ان سے محبت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، تو ہمیں بھی ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ غوث پاک کے کردار اور سیرت پر اگر عمل کرنا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آنا ہے، امیر اہل سنت کی صحبت فیض اثر سے فیضیاب ہو کر مدنی مذاکرے سننا بھی ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہہ